ناظرین، امریکی یونیورسٹیز میں آزادی فلسطین کی مہم اس وقت بہت زور پکڑ گئی ہے۔ بہت بڑے واقعات اس وقت وہاں سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ امریکی طلباء کے اوپر اس وقت کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، جس کے بعد صورتحال انکنٹرولبل ہو گئی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے کرسچن سٹوڈنٹس وہ فلسطین کے حق میں نکلیں اور ان پر اس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہو۔ تو صہیونیت کے خلاف اس وقت بھرپور تحریک کا وہاں پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس نئے کریک ڈاؤن کے بعد وہاں پر پیرنٹس، فیکلٹی ممبرز، پروفیسر سب نظر نکل آئے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز نکل آئی ہیں۔ بہت زیادہ اس وقت معاملات وہاں پر بائیڈن کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ بہت اس نے بچانے کی کوشش کی اس زائنسٹ امپائر کو، لیکن یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی ہے۔ یہیں پر ٹرمپ ناظرین میدان میں آ گیا ہے کھل کر۔ اس نے نتنیاہو کو فی الفور فارغ کرنے کا کہہ دیا ہے کہ اگر نتنیاہو کو فارغ نہیں کیا جاتا تو پھر اسرائیل کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ادھر جناب چائنا کی خبر اگر آپ کو دیں تو چائنا فلسطینی کمانڈرز کو، لیڈرز کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹس اس وقت ہمارے پاس آ گئی ہیں، ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت اگر آپ پوچھیں کہ دنیا کی سب سے ٹاپ نیوز کیا ہے تو اس وقت دنیا کی سب سے ٹاپ نیوز کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کی بنی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ کی جو سب سے قدیم یونیورسٹیز ہے 5-6 ان میں اس یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔ اور فلسطین کے حق میں جو مظاہروں کا آغاز ہوا وہ بھی اسی یونیورسٹی سے ہوا ہے۔ اور ابھی ناظرین یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ اور نہ صرف اس جنگ کے اندر بلکہ صہیونی امپائر کو ختم کرنے میں، جو کہ چھپا ہوا تھا، امریکنز کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے وہ کنٹرول ہو رہے ہیں ان صہیونیوں کے ہاتھوں، تو وہ جناب جو ہے اس واقعے کے ساتھ زمیں بوس ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے کولمبیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس، وہ اندر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر ناظرین ابھی خبر یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں امریکی پولیس جو ہے وہ اندر داخل ہوئی ہے۔ اس نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور کریک ڈاؤن کے نتیجے میں معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ جو تصاویر اور ویڈیوز وہاں سے ناظرین سامنے آ رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے نا مطلب اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر اس وقت یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس نکل آئے ہیں، لیبنان میں، ایران میں، وہاں پر دیکھا جا رہا ہے حکومتیں کھل کر ان سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں کہ یہ جو ہیں وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں، ان کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ناظرین سٹوڈنٹس کو ہینڈ کفٹ کر کے گھسیٹ کر وہاں سے، یعنی اس طرح کی فوٹیجز اور جو تصاویر ہیں وہ امریکہ سے اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھی۔ تو اس واقعے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، جو نہ اس کا پیچھا چھوڑنے والی ہے اور نہ صہیونیت کا پیچھا چھوڑنے والی ہے، اسرائیل کا نہ وہ پیچھا چھوڑنے والی ہے۔ اور یہی جو واقعہ ہے، یہ جو تحریک اب یہاں سے اگنائٹ ہو گئی ہے، یہ ان کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ ناظرین، یہاں پر ہوا کیا ہے، اس کریک ڈاؤن سے پہلے ایک بڑی غیر معمولی چیز وہاں پر ہوئی ہے۔ ایک تو ناظرین وہاں پر ہر جگہ پر آزادی فلسطین کے بینرز وہاں پر لگے ہیں۔ یعنی یہ مہم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ آغاز تو ہوا تھا کہ جنگ بندی کروائیں جی، یہاں سے آغاز ہوا، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک تو ہر یونیورسٹی کے اندر آزادی فلسطین کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آزادی فلسطین کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف اس سے پہلے آغاز جنگ بندی سے ہوا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک نہیں اس تحریک کو ختم کریں گے جب تک آزادی فلسطین نہ ہو جائے۔ یہ کرسچن سٹوڈنٹس ہیں، امریکن سٹوڈنٹس۔ اس سے آگے ناظرین آج ایک بات ہوئی ہے، جو کولمبیا یونیورسٹی پر کریک ڈاؤن ہوا ہے اس سے پہلے ایک کام وہاں پر ہوا ہے۔ وہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ وہاں پر انتفاضہ کے بینرز لگے ہیں۔ اب یہ انتفاضہ، اس کی بہت اہمیت ہے۔ انتفاضہ کا ویسے تو یہ عربک کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بغاوت، ٹھیک ہے نا، بغاوت کرنا، اٹھ کھڑے ہونا۔ لیکن یہ انتفاضہ کون سی انتفاضہ ہے؟ ناظرین ویسٹ بینک کے اندر جو مغربی کنارہ ہے یروشلم، وہاں پر یہ انتفاضہ موومنٹ آغاز ہوا تھا، اور یہ وائلنٹ، موسٹ وائلنٹ جو مہم ہے یہ وہ تھی۔ یہ 5 سال 1987 سے اس کا آغاز ہوا، 5 سال یہ چلی،
اور مطلب جتنا وائلنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اتنی یہ وائلنٹ تھی اسرائیل کے خلاف. وہاں پر فلسطینی اٹھے اور انہوں نے حملے کرنے شروع کیے اسرائیل فوج کے خلاف. بہت وائلنٹ یہ موومنٹ تھی. اچھا یہ اس کا اتنا امپیکٹ تھا کہ اس کے بعد مجبور ہوا امریکہ اور اسرائیل معاہدہ کرنے میں, اور آزادی فلسطین کا باقاعدہ معاہدہ اوسلو اکارڈ جو ہے وہ طے پایا. وہ پھر آگے الگ کہانی ہے کہ جناب وہ معاہدے سے مکر گیا, نتنیاہو کی بعد میں حکومت آ گئی, وہاں پر صہیونی بستیاں جو ہے بننا شروع ہو گئیں, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ اس موومنٹ کا اثر تھا کہ یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے, اور وائلنٹ ترین موومنٹ, پولیٹیکل موومنٹ نہیں, وائلنٹ ہتھیار اٹھا کر. اور آپ ذرا کبھی تاریخ اس کی پڑھیں کہ یہ کس حد تک انہوں نے گھٹنوں پر لے آئے تھے اسرائیل کو. اچھا تو اب وہ والے بینرز جو ہیں وہ امریکی یونیورسٹیز میں لگے ہیں. سب سے پرانی یونیورسٹی کولمبیا یونیورسٹی, وہاں پر انتفاضہ کے بینرز لگ گئے ہیں. امریکنز اور کرسچن اسٹوڈنٹس کیا بات کر رہے ہیں, انتفاضہ یعنی وہ موومنٹ جو وائلنٹ ترین تھی اس کے بینرز لگا دیے. ٹھیک ہے, یہ کام جناب ہوا ہے. تو اس کے بعد وہاں پر یہ جو ہے نا کریک ڈاؤن ہو گئے. یہ ٹائمز آف اسرائیل دیکھیے, انتفاضہ, اینٹی اسرائیل پروٹیسٹرز بریک انٹو کولمبیا کیمپس بلڈنگ اینڈ سیز اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جناب وہاں پر ہوا ہے. اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے کہ اب پولیس نے, ابھی جب ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ واقعہ ہو گیا, اور کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن نے نتنیاہو کی وار کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی غلطی کی, اور اس کے بعد امریکن شدید غصے میں ہیں. اور جو صہیونیت کے خلاف مہم ہے, دیکھیں آغاز کہاں سے ہوا, جنگ بندی, پھر کنورٹ ہوگی آزادی فلسطین, پھر کہ ون سٹیپ فارورڈ جا کر پولیٹیکل سے آگے بڑھے, پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ مہم جو ہے وہ صہیونیت پروجیکٹ کو مکمل طور پر خاتمے کی یہ مہم بن گئی ہے. کہ یعنی جو صہیونی پروجیکٹ ہے جس کا امریکنز کو نہیں پتا تھا, ویسٹ کو نہیں پتا تھا, وہ اب ایکسپوز ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے ختم کرے. اچھا یہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں, تو وہاں پر ناظرین پیرنٹس کیا, وہاں پر پروفیسرز کیا, وہاں پر زیادہ اسٹوڈنٹس کیا, وہاں پر امریکن پیپل کیا, وہاں پر ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز کیا, وہاں پر یونینز کیا, بہت ساری تنظیمیں کیا, وہ ساری اس وقت میدان میں آ گئی ہیں, اور انہوں نے کہا جی آ جائیں. دیکھیں یہ امریکہ ہے, تیسری دنیا کا ملک نہیں ہے, یہ سپر پاور امریکہ ہے, مطلب قانون ہے وہاں پر. اس طرح تھوڑی ہے کہ بائیڈن کا ملک تھوڑی ہے جو مرضی کرتا چلا جائے گا. تو عدالتیں بھی تو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ابھی جب یہ کیسز لگیں گے تو آپ سٹوڈنٹس کو کیا کر لیں گے, کچھ بھی نہیں. تو آپ نے الٹا ان کو اور استیال دلوایا اور غصہ دلوایا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جو استعفے ہیں ان میں شدت آ گئی ہے, اور پہلی بار ناظرین, پہلی بار اس طرح کی جو تصاویر ہیں وہ امریکہ سے باہر جا رہی ہیں. میں ذرا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت کیا غصہ وہاں پر پایا جا رہا ہے, اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گیا ہے. وہ کس طرح سے, کولمبیا فیکلٹی کیا کہہ رہی ہے, وی ہولڈ دا یونیورسٹیز لیڈرشپ اکاؤنٹیبل فار دا کیٹاسٹرافی لیپسز دیٹ براٹ اس ٹو دس پوائنٹ. اچھا میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان یونیورسٹیز کی اہمیت کیا ہے, اسی کی بنیاد پر ان کا اقتدار ہے. یہیں پر بننے والی ٹیکنالوجیز اسرائیل میں جاتی ہیں, اور اسی سے سپیریئر ویپنز وہ بناتے ہیں جس کے ذریعے ان کا قبضہ قائم ہے. وہ تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں. یونیورسٹی کی اس تحریک میں آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور ابھی ایک بہت بڑا مطالبہ ان کا یہ بھی ہے کہ وہ جو معاہدے ہیں اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے, جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور بہت ساری یونیورسٹیز نے وہ معاہدے ختم کرنا شروع بھی کر دیے ہیں. خاص کر کے یورپ میں, ابھی فرانس کے حوالے سے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, امریکہ میں اور یورپ میں بھی وہاں پر یہ معاہدے جو ہیں, یورپ میں تو زیادہ ہو رہے ہیں, اور امریکی یونیورسٹیز بھی اب وہ اسرائیل کے ساتھ جو معاہدے ہیں کہ یہاں پہ بنی ہوئی ٹیکنالوجی اسرائیل جاتی ہے. دیکھیں ریسرچ کہاں پر ہو رہی ہے, آپ اس بات کو سمجھیں, یہ جو ٹیکنالوجی بن رہی ہے یہ کہاں سے بن رہی ہے, یہ ان یونیورسٹی سے بن رہی ہے, امریکی یونیورسٹی سے بن رہی ہے, یورپین یونیورسٹی سے بن رہی ہے. اور ریسرچ تو وہاں پر ہوتی ہے, وہ فوج ریسرچ نہیں کرتی, یہ اسٹوڈنٹس ریسرچ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ڈیفنس جو انڈسٹری ہے وہ وہاں پر انویسٹ کرتی ہے. یہ فنڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ, جس میں اسرائیل باقاعدہ فنڈ جاری کرتا ہے ہر یونیورسٹی میں. وہاں سے جو ریسرچ ہوتی ہے وہ پھر جاتی ہے ان کے پاس, اور وہاں سے پھر یہ نئی نئی ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں بناتے ہیں. تو یہ وہ معاہدے اگر ختم ہوں گے تو یہ ٹیکنالوجی تک ان کو ایکسیس نہیں ہو سکے گی. تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہر ویڈیو میں ہم وہ بار بار آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. آگے دیکھیے, نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ ریسیوز ٹریننگ ان اسرائیل. Now they have been deployed to brutalize students at Columbia standing up for Palestine in Gaza. Martin Luther King said, the bombs dropped abroad also explode at home. جو بم باہر گراتے ہو وہ گھر میں بھی ایکسپلوڈ ہوتا ہے. کولمبیا اسٹوڈنٹس آر شوئنگ
us how correct king was. اب یہ analyst وہاں پر تجزیہ کریں, امریکی جرنیل کیا کہہ رہے ہیں. Americans are beginning to figure out that they have no real representations in the Washington. امریکی جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کو اب یہ پتا چلنا شروع ہو گیا کہ اچھا ہماری تو ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے وی دا پیپل آف امریکہ, اور مطلب یہی تو ہے مطلب سب سے تگڑی ڈیموکریسی ان کی, اور مطلب پیپل کی وجہ سے سارا اختیار یہ عوام کے پاس ہے. لیکن اب وہ کیا پتا چلا ہے جی یہ تو ہمیں صہیونی کنٹرول کرتے ہیں, یعنی باقی تو ٹھیک ہے ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن جب ان کی باری آئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارے نمائندے یہ منتخب کرواتے ہیں, سارا کچھ یہ کنٹرول کرتے ہیں. تو امریکن جرنیل یہ کہہ رہے ہیں Americans are beginning to figure out that they have no real representation in the Washington. The two parties are becoming irrelevant. The truth is we have one party, the Uniparty. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو دو پارٹیز ہیں یہ بھی اب irrelevant ہو رہی ہیں, ریپبلکنز ڈیموکریٹس. اصل میں وہ تو ایک پارٹی ہے, وہ والی جو سب کو کنٹرول کر رہی ہے, یعنی ادھر چاہے ریپبلکنز آئیں یا ڈیموکریٹس آئیں انہوں نے تابعداری انہیں کی کرنی ہے. تو یہ دیکھیں یہ کیوں آج تک ختم نہیں ہو سکا, کیونکہ امریکنز کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو ایک پس سے پشت ایک نظام تھا جو وہاں پر چلایا جا رہا تھا. یعنی آپ ان کی یونیورسٹیز میں یہ جا کر تھیسز آپ نہیں کر سکتے, یہ ریسرچ آپ نہیں کر سکتے کہ امریکہ کتنی ایڈ اسرائیل کو دیتا ہے, کتنا اسلحہ دیتا ہے, وہ کہاں استعمال ہوتا ہے, آپ یہ ریسرچ ہی نہیں کر سکتے. تو اور پھر آپ دیکھیے یہ ابھی جب سینکشنز لگنے کا معاملہ تھا اسرائیل پر تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر کانگریس میں یہ قانون بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل پر سینکشنز نہیں لگ سکتی, ان کی IDF کے اوپر سینکشنز نہیں لگ سکتی, اس کے لیے باقاعدہ قانون ریکوائرڈ ہے. تو اس طرح کے قانون بنے ہوئے ہیں. یار آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ کے اور بھی بڑے اتحادی ہیں, تو اسرائیل نے اس طرح کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے وہ اگنائٹ ہو گئی یہ چیزیں. امریکنز کو زیادہ غصہ آیا, وہ کہہ رہے ہیں وائی, مطلب اس وقت وہ جو معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں وائی دس. اس وقت جو تصویر آ رہی ہیں کہ ان کو ہینڈ کف کر کے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں. او بھائی وہاں پر جو پیرنٹس ہیں جب اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا ہے, کیوں پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, کس کے لیے, جنگ کو روکنے کے لیے. کس کی جنگ, نیتن یاہو کی جنگ, کیا جنگ, جینوسائیڈل وار, جارحیت, نہتے بچوں کے اوپر. ابھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 10,000 کم سے کم باڈیز دبی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ باڈیز نکالتے ہوئے 3 سال لگیں گے, 3 سال لگ جائیں گے ان باڈیز کو نکالتے ہوئے. اگر ایکوپمنٹ جدید آ جائے تو شاید جلدی نکل جائے. ٹھیک ہے, یہ جارحیت وہاں پر ہو رہی ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے لیے اسٹوڈنٹس نکلے. تو سب سے شدید غصہ یہ ہے کہ وائی دس, ایک نیتن یاہو کی لاحاصل جینوسائیڈل وار کے لیے ہمارے اوپر ظلم, ہمارے ٹکوں کے اوپر پلنے والی ریاست وہ ہمیں اس طرح سے کنٹرول کرے گی. تو یہ شدید غصہ جو ہے اس وقت وہاں پر پایا جا رہا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کھل کر بولا جا رہا ہے کہ اینڈ دس زائنسٹ پروجیکٹ. یہ آپ سکرین پر دیکھیے, یہاں تک کہ کچھ جوش جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یہ زائنزم ہم میں سے ختم کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زائنزم تو ایون جوز کے لیے خطرناک ہے, کہ جب آپ اتنی وائلنس والی فضا قائم کر دیں گے تو آپ نے 2 ارب کے نیشن کے خلاف یہ کیا ہے, تو آپ کتنے کو, آپ تو 1 کروڑ ہیں, تو آج اگر آپ کے پاس بادشاہت ہے تو سدا آپ کے پاس تو نہیں رہنی, اور آپ کا خاتمہ تو اب قریب آ چکا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اینڈ دس زائنسٹ پروجیکٹ, یہ اوپنلی وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں. اور ناظرین کولمبیا کے علاوہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور یہ شدید معاملات اس وقت خراب ہیں, مطلب جتنے آپ سوچ سکتے ہیں اتنے وہاں پر خراب ہیں. یہ آپ دیکھیے ورجینیا یونیورسٹی وہاں پر معاملہ ہوا ہے. یہ آپ یونیورسٹی آف ٹیکسس میں دیکھیے, میسو ڈیمونسٹریشنز ایٹ دا یونیورسٹی آف ٹیکسس ان سٹی آف آسٹن ان سولیڈیرٹی ود غزہ ان ریجیکشن آف دا سپورٹ آف دا اسرائیل. ٹھیک ہو گیا جی. وہاں پر آپ دیکھیے کہ 30 اریسٹ ہو گئے ہیں نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی میں. یونائٹڈ نیشن کی کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, ایکسپریس الارم at the law enforcement measures against protesters at American universities. آپ مجھے بتائیے یونائٹڈ نیشن وہاں پر ہے, اچھا ساری جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی وہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. او بھائی آپ اس تحریک کو کیسے روکیں گے, مطلب ساری تنظیمیں وہاں پر ہیومن رائٹس کی بیٹھی ہوئی, یونائٹڈ نیشن وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں فلانا یہ نہ کرے, فلانا یہ نہ کرے. امریکہ میں یہ کیسے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ نے یہ طاقت کا استعمال کر لیا, آپ ذرا دیکھیے گا اس کا بیکلیش کیا آئے گا, بائیڈن کو کیا بھگتنا پڑے گا, اور صہیونی امپائر کو کیا بھگتنا پڑے گا جنہوں نے طاقت کے نشے میں یہ سارا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک حد تک ہی کر سکتے تھے, تو آپ نے اپنا تیر چلا دیا.
آپ اس کو 10 دن روک لیں گے, 15 دن روک لیں گے, اس کا فال آؤٹ ابھی آنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو مطلب اس وقت امریکہ میں اگر آپ میڈیا ان کا اٹھا کر دیکھیں, جو شدید غصے کا لوگ اظہار کر رہے ہیں اور زیادہ وہ اینڈ آف اسرائیل کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فلسطین تو اب ہر صورت میں آزاد ہوگا, نہ صرف فلسطین بلکہ یہ جو پورا امپائر ہے اب ہم یہ نہیں چلنے دیں گے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, جب شروع میں یہ مظاہرے ہونا سٹارٹ ہوئے, تو میں نے کہا تھا کہ ایسا سونامی آ رہا ہے جس کو کوئی روک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, یہ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے. تو آج آپ دیکھیے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ تو الٹا دیکھیں یورپ میں کیا ہوا, یورپ نے سرنڈر کر دیا. وہاں پر مظاہرے ہوئے, پہلے انہوں نے تھوڑا سا غصہ کرنے کی کوشش کی, پولیس بھیجی, پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ان سے نہیں لڑا جا, انہوں نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا جی کریں مظاہرے, وہاں پر ہائپ تھوڑی کم ہو گئی. تو آپ ان کو نہیں روک سکتے. پھر وہاں پر ریاستوں نے اسرائیل کو اسلحہ بندش کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا, بیانات دیا کہ ہم نے اسلحہ بند کر دیا. اب کینیڈا میں دیکھیے, کینیڈا میں جب سے کینیڈا نے اسلحہ بند کیا اس کے بعد کیا وہاں پر بڑے لیول کے پروٹیسٹ ہوئے؟ نہیں ہوئے. تو یہ تو انہوں نے الٹا غلطی کی ہے کہ اس کو اگنائٹ کر دیا اس تحریک کو. اور تحریک کیا ہے؟ آزادی فلسطین. وہ کہہ رہے ہیں اس سے کمپرومائز ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یونیورسٹیز ہمارے تمام معاہدے ختم کریں گی اسرائیل کے ساتھ. صہیونی امپائر اب ختم ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ہم کوئی کمر, یعنی اب جنگ دیکھیں, اب بات آگے بڑھ گئی ہے نا. یہ آج جنگ بندی ہو جائے, وہ جنگ بندی بھی یہ تحریک نہیں روکے گی. اب جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ جنگ بندی کے ساتھ ختم ہو جانی تھی. لیکن اگر اب یہ جنگ بندی بھی کر لیں تو وہ تحریک وہاں پر نہیں رکے گی جو صہیونیت کے خلاف شروع ہو گئی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیے جرنلزم پروفیسر کال آن نیو یارک ٹائمز ٹو ریویو اکتوبر 7 رپورٹ. اب یہ کام وہاں پر شروع ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 7 اکتوبر میں اسرائیل کہتا ہے جی بچے مار دیے, فلانا کر دیا, ذرا وہ دیکھیں نا رپورٹ, اپنے میڈیا کے اوپر پریشرائز کر رہے ہیں, ذرا ریویو کریں اس رپورٹ کو, کیونکہ وہاں پر تو اب یہ جھوٹ سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے خود سارا کچھ کیا, ان کے ہیلی کاپٹرز نے اپنے بندوں پر گولیاں برسائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ذرا ریویو کریں اس کو اور دکھائیں. تو وہ معاملہ الگ طرف چلا گیا. پھر فلوریڈا یونیورسٹی میں 9 گرفتار ہوئے ہیں. فرانس کی یونیورسٹی میں آپ دیکھیے سائنسز پیو لوزز فنڈنگ اوور غازہ پروٹیسٹ. یونیورسٹیز جو ہیں وہ فنڈنگ لوز کر رہی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں ساری ادھر ہو رہی ہیں. یعنی دیکھیں نا, ابھی اس سال بتایا جا رہا ہے کہ امریکن یونیورسٹیز کا ایڈمیشنز وہاں پر کم ہوں گے, فنڈنگ ان کو نہیں آئے گی. مطلب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بائیڈن نے اس نیتنیاہو کی وار کے, اور لا حاصل جنگ ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم حماس کو نہیں ہرا سکتے, تو جب آپ حماس کو ہرا ہی نہیں سکتے تو پھر یہ سارا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل ایک ڈیزاسٹر ہے. یہ وہ سیریز آف فولشنس ہے. جب کوئی امپائر گرتا ہے تو یہ والی ساری حماقتیں ہوتی ہیں جو اس وقت بائیڈن کر رہا ہے. یہاں پر آپ ٹرمپ کا دیکھیے, ٹرمپ ناظرین اس وقت میدان میں آیا ہے, اور اس جنگ پر سب سے پہلی بار کھل کے ٹرمپ بولا ہے. اور ٹرمپ کون ہے؟ سب سے بڑا حمایتی اسرائیل کا. ٹرمپ کون ہے؟ جس نے تاریخ میں پہلی بار یروشلم کو دارالحکومت قرار دیا اسرائیل کا. یہ وہ ٹرمپ ہے, ان کا سب سے بڑا حمایتی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نیتنیاہو کو فوری فارغ کرو. یہ جو ہے یہ معاملہ بہت خراب کرے گا, یہ اسرائیل کو لے ڈوبے گا, یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس سے جو پچھلا بیان ٹرمپ کا آیا تھا, اس نے کہا تھا اسرائیل جنگ ہار چکا ہے, فوری جنگ بندی کی جائے. اور اس نے جو ورڈ استعمال کیا تھا آج سے 8 دن پہلے, پی آر وارز, اسرائیل پی آر وار ہار چکا ہے. تو یہ وہ پی آر وار ہے جو اسٹوڈنٹس نکلے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پی آر وار تھی جو اسرائیل ہار چکا ہے. جیسے اسرائیلی میڈیا نے کہا, وی ہیو نو پلیس now in the universities where American presidents emerge, کہ جہاں سے امریکی صدر نکلتے ہیں ان یونیورسٹیز میں اب ہماری کوئی جگہ نہیں رہی ہے, کہ اب ہمارا وہ انفلوئنس نہیں رہا, ختم ہو رہا ہے, مزید ختم ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب مجھے بتائیے, جب ٹرمپ ان کا اتنا بڑا حمایتی کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو کو ہٹاؤ, ٹھیک ہے, تو یہ فتح کی علامت ہے, یہ شکست کی علامت ہے. اگر وہ فاتح ہو رہے ہیں تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے جی نیتنیاہو کو ہٹاؤ؟ اور ان کا سب سے بڑا حمایتی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, مخالف نہیں کہہ رہا, ان کا حمایتی کہہ رہا ہے کہ اس کو فارغ کرو. تو آپ کے لیے تو وہ وار ہیرو ہونا چاہیے, اس کے تو مجسمے لگنے چاہیے اگر وہ ان کو گریٹر اسرائیل بنا کے دے رہا ہے. یہ بھی ٹرمپ صاحب وہ دیوار گریا پہ گئے تھے نا, ٹھیک ہے, تو یہ کہیں کہ یہ نیتنیاہو نے تو کمال کر دیا, گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فارغ کرو اور اسرائیل جنگ ہار چکا ہے, تو پھر اس کا وجہ آپ سیدھی سیدھی سمجھ لیں کہ یہ ہٹ دھرمی ہے نیتنیاہو کی اور بائیڈن کی, کہ وہ فی الحال اپنی فورس استعمال کر رہے ہیں لیکن فتح ان کے لیے کہیں نہیں ہے. اور یہ جتنا اس معاملے کو لمبا کھینچ رہے ہیں, یہ اسرائیل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں, یعنی میں بار بار آپ کو اسی تحریک کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ آغاز جنگ بندی سے ہوا, اب بات کہاں آزادی فلسطین اور اس سے بھی آگے صہیونی امپائر کے خاتمے تک پہنچ گئی ہے.
تو جتنا یہ لمبا کھینچ رہے ہیں چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں, ان کے حق میں نہیں جا رہی. پھر اب وینزویلا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ابھی دوبارہ. وی ریجیکٹ دا US security suppression of the young people who came out to denounce the genocide against the Palestinians. I call on young people around the world to take the streets and condemn genocide against the Palestinians. وینزویلا کا صدر کہہ رہا ہے میں دنیا کے سب کو کہتا ہوں, نوجوانوں کو, لوگوں کو, کہ وہ نکلیں سڑکوں پر, گلیوں میں نکلیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کریں, مظاہرے کریں. وینزویلا ساؤتھ امریکا کا ملک ساری دنیا کو پکار ہے اور کہہ رہا ہے کہ نکلیں, سارے لوگ نکلیں. اسٹوڈنٹ ڈیمونسٹریشنز ایٹ دا بولیوین یونیورسٹی ان دا وینزویلن کیپٹل کاراکس ان سپورٹ آف غزہ اینڈ دا ریجیکشن آف جینوسائیڈ. وینزویلا کی یونیورسٹیز میں اس واقعے کے بعد نکل آئے اسٹوڈنٹس. دا اسٹوڈنٹ ڈیمونسٹریشنز ان سپورٹ آف غزہ اسٹارٹ فرام دا بولیوین یونیورسٹی ٹورڈز دا وینزویلین پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, یہ اس وقت کے ناظرین صورتحال ہے. اور ایک کے بعد ایک ادھر ایران سے اور کیا کہتے ہیں لیبنان کی یونیورسٹیز میں. اب جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مسلمان نکلیں, عربز نکلیں, مسلمان کے اسٹوڈنٹس کہاں پر ہیں جب وہ امریکہ کے اسٹوڈنٹس اتنا بھگت رہے ہیں, اتنا فیس کر رہے ہیں, گرفتاریاں دے رہے ہیں, تو آپ کہاں پر ہیں؟ ہماری یونیورسٹیز میں یہ تحریک کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو یہ آئیڈیل موقع ہے اور ہمارے اسکالرز کے لیے آئیڈیل موقع ہے. بتائیں وہ جا کر کرسچنز کو کہ انہوں نے کیسے آپ کو جھوٹ بولا. یہ جو کرسچن زائنزم انہوں نے ٹرم بنائی کہ ہمارے ساتھ ملو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم جناب استقبال کریں گے, فلانا فلانا, ہمارے اسکالرز کی آج ذمہ داری ہے. آئیڈیل موقع ہے, جا کر بتائیں ان کو کہ یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے. چائنا کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ادھر یہ امریکہ اندر سے کمزور پڑ چکا ہے. دیکھیں نا, ایک آپ کیسے کنٹرول کریں گے دنیا کو جب ریجن سے ریجن آپ کی ہیجمنی ختم ہو رہی ہے, اندر آپ کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے, آپ کیسے کنٹرول کریں گے دنیا کو؟ اور چائنا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ چائنا نے فلسطینی لیڈرز بلائے ہوئے ہیں اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو کامیاب, کافی اچھی مثبت چیزیں ہوئی ہیں ان کے اتحاد کے حوالے سے. ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. دا ٹو سائڈ, خاص کر جو حماس اور فتح ہے, حماس غزہ میں جو لڑ رہی ہے, فتح ویسٹ بینک کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپس میں ان کے بہت اختلافات ہیں, تو ان کو یہ دو مین تنظیمیں ہیں, ان کو بٹھایا گیا. دا ٹو سائڈز ایگریڈ ٹو کنٹینیو ڈائلاگ اچیو پیلسٹینین یونٹی ایز سون ایز پاسبل. فلسطینی اتحاد, کیا ضرورت پڑی ہے چین کو فلسطینی اتحاد کروانے کی؟ ان کے اپنے بھائی نہیں کروا پا رہے, یعنی عرب نہیں کروا سکے, تو چائنا کو کیا ضرورت پڑی ہے فلسطینی اتحاد کروانے کی؟ اور جنگ میں فلسطینی اتحاد کروایا جا رہا ہے. تو اتحاد تو جنگ جیتنے کے لیے ہوتا ہے, تو وہ چائنا کروا رہا ہے. The two sides expressed the political desire to achieve reconciliation through dialogue. Beijing hosted talks between the Hamas and Fatah movement at its invitation to hold a deep and frank dialogue to promote Palestinian reconciliation. کہ اندر سے وہ ایک سوچنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو کہ ہم ایک ساتھ ہو کر ہم نے جدوجہد کرنی ہے. ابھی وہ جو ایک PLO تھی نا, پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, یہ ساری تنظیمیں بننے سے پہلے ایک تنظیم تھی, اب وہ اس کے تحت مطلب ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. The two sides expressed their deep appreciation for China's support for the Palestinian people. ان تنظیموں نے شکریہ ادا کیا کہ چائنا جو سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو. Emphasis on the joining of all Palestinian forces and factions to the organization and its institutions based on the previous agreements. Representatives of the Hamas and Fatah movements reached an agreement on ideas for the future dialogue. کسی ایگریمنٹ کے اوپر ہم نے ان کو لے آئے ہیں. The meeting of the Hamas and Fatah movement in Beijing reached several outcomes. مثبت رہی, نتیجہ نکلا on several outcomes. The first of which is an emphasis of the necessity of the Palestinian unity. سب سے بڑی بات چائنا کر رہا ہے بار بار کہ جو سب سے بڑی بات ہم کروانے جا رہے ہیں وہ یونٹی ہے, فلسطینیوں کا اتحاد ہے. اتحاد ہی سب سے بڑی گیم ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ اتحاد اور اندر سے منظم ہونا یہی سب سے بڑی جیت کی وجہ ہوتی ہے, اور ڈیوائیڈ ہونا یہی آپ کی غلامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے, تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. یہ اس وقت کے ناظرین حقائق ہیں. میں صرف آپ کو یہی بات کہوں گا, مجھے یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر لگ رہا ہے جو امریکی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. یہ اب دیکھیے گا یہ سونامی کہاں تک جائے گا. یہ بائیڈن کو گھٹنوں پر لے کر آئے گا, یہ اس کو زیادہ لمبا نہیں کہہ سکتے. اور اب بات ان کے ہاتھوں سے اس طرح سے نکل گئی ہے کہ اب بات جنگ بندی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. یہ جنگ بندی کے لیے بھی مجبور ہوں گے اور اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں بھگتیں گے, ٹھیک ہے, بہت نقصان اٹھائیں گے. تو یہ سارا غزہ کا کمال ہے. غزہ سے نکلنے والی جنگ دیکھیے دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے. وہ پرامن ترین امریکہ, وہ امریکہ جو دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کے اوپر بولتا ہے, آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کا شاید پہلا سٹیٹمنٹ ہوگا امریکہ کے بارے میں کہ یہاں پر ہمیں کنسرن ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کنسرن ہے یہاں پر ہیومن رائٹس کے اوپر. اندازہ لگائیے
یہ ایسی آسان چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے ان کے امپیکٹ ہیں. یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور یونیورسٹیز کے اوپر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ہمارا روایتی میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. یہ بہت مشکل ہے وہاں سے چیزیں نکال کر آپ کے سامنے لے کر آنا، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ حقائق ہیں جو آپ تک پہنچتے رہنا چاہیے. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.